آج میں ایک نہایت اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ ہر خاص و عام اس کی طرف توجہ کریں۔ تفضیلیہ کو علماء اہل سنت نے کثرہم اللہ تعالی، علماء اہل سنت نے اہل سنت سے خارج قرار دیا ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ ان فضل علیٰ علی الثلاثۃ فہو مبتدع، بدعتی تک لکھا ہے۔ اور ایک طرف تو تفضیلیہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی افضلیت شیخین کا عقیدہ، یہ افضلیت کا جو مسئلہ ہے مفاضلہ بین الصحابہ کا، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں قبر و حشر میں سوال ہوگا۔ مختلف ذرائع سے علماء اہل سنت تک یہ پیغام پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم تک بھی مختلف ذرائع سے یہ پیغام پہنچتا ہے کہ آپ اس مسئلے کی طرف اتنی توجہ مبذول کیوں رکھتے ہیں، کسی اور مسئلے کی طرف توجہ کریں۔ اور اللہ جانتا ہے کہ ہم اس مسئلے سے اپنی توجہ جب ہٹاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی یوں سمجھیے کہ تفضیلیہ کی طرف سے ایک نیا دجل اور ایک نیا فراڈ اور ایک نیا دھوکہ علماء عوام اہل سنت کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب گزشتہ دنوں ہی میں تقریباً ایک دو دن پہلے ہی ایک یوں سمجھیے کہ تفضیلیوں کا وہ طوطا جس میں سارے تفضیلیوں کی جان ہے اور اس کو سارے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، میں ان کا نام بھی نہیں لیتا، تو ان کی ایک تقریر سن رہا تھا، تو وہ تقریر کرتے ہوئے یہ بات کر رہے تھے کہ خلفائے راشدین جو ہے وہ 4 نہیں 5 ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کو خلفائے راشدین میں سے کیوں نکالتے ہیں یہ لوگ؟ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ خلفاء جو ہے وہ خلفاء خمسہ ہیں، خلفاء اربعہ کی اصطلاح یہ لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اور پھر اگر ہم خلفاء اربعہ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھا یہ لوگ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ، امام حسن لجپال سرکار کو خلیفہ خلفاء راشدین کی فہرست میں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھا یہ لوگ ناسبی ہیں، خلفاء اربعہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ خلفاء خمسہ استعمال نہیں کرتے۔ تو الحمدللہ پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہم من و عن سب ہمارے اکابرین بھی اور اس وقت جو علماء اہل سنت جو صحیح العقیدہ سادات اور علماء موجود ہیں وہ سب امام حسن کو خلیفہ راشد مانتے ہیں، لیکن امام حسن کے لیے خلیفہ راشد کا لفظ ماننے کے باوجود ان کو جو ہے وہ خلفائے خمسہ کا لفظ اصطلاح کیوں نہیں استعمال کرتے، اس کی وجہ میں آپ کو ساتھ تھوڑا سا آگے جب چلیں گے تو میں اس کی وجہ بھی آپ کو عرض کروں گا۔ اگر یہ کہہ کر کہ جی خلفائے خمسہ کی جو لوگ اصطلاح استعمال نہیں کرتے تو وہ ناسبی ہیں اور ان پر ناسبیت کا فتویٰ لگایا جائے، تو پھر میں آگے ان بزرگوں کے نام بھی لوں گا کہ جنہوں نے اپنے عقیدوں کے اندر اپنے وقت کے اغواس میں اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم خلافت خلفائے اربعہ کو حق مانتے ہیں۔ وہاں پر خلفاء خمسہ کا لفظ نہیں لکھا، وہ بھی میں آپ احباب کو آگے چل کے ابھی عرض کروں گا۔ چونکہ اہل سنت کے ہاں خلافت کی ترتیب پر افضلیت کی ترتیب ہے، تو اب یہ جو امام حسن لجپال سرکار کی خلافت کا ذکر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ اصل میں اس مسئلے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی کہ جی آپ کے ہاں ترتیب خلافت پر ترتیب افضلیت ہے، تو پھر 5ویں نمبر پر امام حسن لجپال سرکار کو افضل ہونا چاہیے۔ اصل میں یہ عقیدہ لوگوں کے ذہنوں میں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کرتے بھی ہیں، بیان بھی کیا جاتا ہے ان کی مجالس کے اندر۔ تو پہلی بات تو میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ جو خلافت کی ترتیب پر افضلیت کی ترتیب ہے وہ خلفاء اربعہ میں ہے۔ پہلی بات، یہ سب علماء نے یہ عقیدہ لکھا ہے، اور پھر یہ ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ جی پھر آپ اس کے بعد عشرہ مبشرہ کی طرف چلے جاتے ہیں، باقی جو 6 ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ان کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر بدر کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر احد کی طرف چلے جاتے ہیں، تو امام حسن لجپال سرکار کی طرف آپ لوگ کیوں نہیں آتے؟ تو اصل میں جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہے خلافت خلفاء اربعہ کا، کہ خلافت کی ترتیب پر افضلیت کی ترتیب ہے وہ خلفاء اربعہ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر یہی کہہ کر ناسبیت کا فتویٰ لگایا جائے، دوسری بات یہی کہہ کر کہا جائے کہ جی یہ دیکھیے یہ خلفاء خمسہ کی اصطلاح استعمال نہیں کرتے بلکہ خلفاء اربعہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ میرے پاس اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، مجدد گولڑا، غوث زماں، فاتح قادیانیت میرے دل کے بالکل نزدیک، اور ہماری عقیدتوں کا مرکز، ہماری ظاہری اور باطنی عقیدتوں کا مرکز حضور سیدنا پیر مہدی شاہ صاحب رحمہ اللہ
آپ کا فتاوی میریہ میرے پاس موجود ہے اور آپ کی دیگر کتب کے اندر بھی آپ نے جگہ جگہ پر لفظ خلفائے اربعہ استعمال کیا، خلفائے خمسہ استعمال نہیں کیا۔ تو آپ نے اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہو، کسی سائل کا سوال کا جواب دیتے ہوئے نہیں، بلکہ کسی مستفتی کے استفتاء کا مفتی بن کر جواب دیتے ہوئے نہیں، بلکہ آپ نے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے، کوئی الزامی جواب دیتے ہوئے بھی نہیں، یا کہ یوں سمجھیے کہ کوئی دفاعی جواب دیتے ہوئے بھی نہیں، بلکہ آپ نے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے یہ فتاوی میریہ کی صفحہ نمبر 3 پر آپ نے اس بات کو لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں تو کیا جو فتویٰ ہم پر لگ رہا ہے تو کیا استغفر اللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، تو کیا اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ایسا کہا جائے گا؟ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ موصوف بما نص علیہ فی القرآن المجید بحسب ما اراد وان محمدا عبدہ ورسولہ وان ما جاء به النبی علیہ السلام حق وان خلافۃ الخلفاء الاربعۃ علی الترتیب الذی وقع حق فہذہ عقیدتی علی سبیل الاجمال وکفی باللہ شہیدا انا العبد الملتجی والمشتکی الی اللہ المدعو بمہر علی شاہ عفا ربہ عنہ۔ یہ اعلیٰ حضرت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ اپنا عقیدہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سب تعریفیں خدا تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور اگر وہ ہمیں ہدایت نہ فرماتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بجز اللہ کے کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ یہ جو اشہدو ہے نا، اس کے اوپر اب سارا جو ہے سارے کا سارا عطف ہے اس کے اوپر۔ یہ سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کو میں عرض کر رہا ہوں، علماء سمجھتے ہیں اس بات کو، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں گواہی دیتا ہوں کہ بجز اللہ کے کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ ان صفات سے جو قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے ویسا ہی موصوف ہے جس طرح اس نے ارادہ فرمایا، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضور پر نور جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے اس کے بندہ خاص اور رسول ہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ جو حضور علیہ السلام خدا کی طرف سے لائے وہ حق ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ خلفائے اربعہ کی خلافت ترتیب واقعی کے مطابق حق ہے۔ پس میرا اجمالی طور پر یہ عقیدہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے۔ اور آگے آپ نے اپنا نام ذکر کیا۔ یہ اعلیٰ حضرت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ لفظ خلفائے اربعہ یہاں پر آپ نے اپنے عقیدے کے اندر ذکر کیا ہے، تو اب کیا کہا جائے گا یہاں پر؟ کیا وہ فتویٰ اعلیٰ حضرت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ پر لگے گا؟ ہم جبھی تو کہتے ہیں کہ صرف اعلیٰ حضرت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے عقائد کو من و عن تسلیم کرنا بھی لازم ہے۔ پھر یہ میرے ہاتھ میں تصفیہ مابین سنی و شیعہ ہے، اس میں اعلیٰ حضرت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے خلافت کی 2 تقسیمات کی ہیں۔ صفحہ نمبر 7 پر آپ فرماتے ہیں کہ خلافت کی 2 اقسام ہیں، ایک خلافت عامہ ہے اور ایک خلافت خاصہ ہے، اور یہ دونوں خلافت راشدہ ہیں، ایک خلافت راشدہ عامہ ہے اور ایک خلافت راشدہ خاصہ ہے۔ خلافت راشدہ عامہ اور خلافت راشدہ خاصہ کی آپ نے جو ترتیبات بیان کی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خلیفہ کے لیے لازمی کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، یہ خلافت عامہ کی شرائط بیان کر رہے ہیں، بالغ ہو، حر ہو یعنی آزاد ہو، سمع و بصر کلام میں بے عیب ہو، کافی یعنی امور خلافت کے سر انجام دینے میں پورا ہو، مجتہد ہو، گو مستقل نہ ہو، منتصب ہی صحیح، عادل ہو، قریشی ہو، یہ اختلافی شرط آپ کہتے ہیں کہ یہ اختلافی شرط ہے، اور کاتب ہو، یہ تو ہو گئی خلافت عامہ کی شرائط۔ اور اس کے بعد خلافت خاصہ کی شرائط آپ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ تو ساری خلافت عامہ کی شرائط تو ہو ہی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ وہ خلافت کی وہ شرط بھی ہو کہ جن شرائط کی تصریح قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ وہی خلافت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت اور رحمت جو ہے وہ 30 سال تک رہے گی۔ اور اس میں اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جو شرط آپ نے ارشاد فرمائی ہے
کہ آپ فرماتے ہیں کہ خلیفہ راشد جو ہے وہ آیت استخلاف کے نزول کے وقت موجود ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ جو سورہ نور ہے اس کے نزول کے وقت خلیفہ راشد کا موجود ہونا لازم ہے۔ اور اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جو خلافت راشدہ کی، جو خلافت راشدہ خاصہ کی جو شرائط لکھی ہیں، کہ وہ کہتے ہیں خلافت راشدہ خاصہ یعنی خلافت راشدہ کے لوازمات میں سے ہے کہ خلیفہ مہاجرین اولین میں سے ہو، اور یہ شرط جو ہے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی یہاں پر لکھی ہے اقسام خلافت میں صفحہ نمبر 7 میں، کہ خلیفہ مہاجرین میں سے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت استخلاف کے خطاب کے ساتھ انہی سے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ جو اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ شرط یہاں آپ نے تصفیہ مابین سنی و شیعہ کے اندر بھی لکھی ہے۔ تو یہ جو شرط ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں، کہ آپ نے بھی یہاں پر لکھا ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء میں، کہ آپ کہتے ہیں کہ مہاجرین اولین میں سے ہو اور ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے جنگ حدیبیہ میں شرکت کی ہو، جو سورہ نور کے نزول کے وقت موجود تھے، جنہوں نے بدر، تبوک اور ان دونوں کے علاوہ دوسرے عظیم مارکوں میں شرکت کی ہو۔ تو ایسا جو خلیفہ ہے وہ خلیفہ راشد خاص ہے، یعنی اس کی خلافت راشدہ خاصہ ہے۔ اعلیٰ حضرت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا حوالہ بھی ہم نے دے دیا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا حوالہ بھی دے دیا۔ اب اس کے بعد اگر ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو اس وقت یوں سمجھیے کہ ان کے امام اور یوں پتہ نہیں کیا تو کیا ان کو کہتے ہیں، یہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، جن کو یہ شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے عظمت صحابیت اور حقیقت خلافت۔ اس میں یہ خود لکھتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اس کا صفحہ نمبر 214 ہے میرے پاس، وہ کہتے ہیں کہ قال الشاہ ولی اللہ الدہلوی ان من لوازم الخلافت الخاصتی ان یکون الخلیفۃ من المہاجرین الاولین، کہ خلافت راشدہ خاصہ کے لوازمات میں سے ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ مہاجرین الاولین میں سے ہو اور مہاجرون الاولون میں سے ہو، ومن الذین شہدوا الحدیبیۃ، اور ان میں سے ہو جنہوں نے حدیبیہ میں شرکت کی ہو، والحاضرین عند نزول سورۃ النور، اور ان لوگوں میں سے ہو جو اس وقت حاضر ہوں کہ جب سورۃ نور نازل ہو رہی تھی، جس میں آیت استخلاف ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کو آیت استخلاف کہا جاتا ہے، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے۔ اس آیت کے یعنی اس آیت کی جو صورت ہے اس کے نزول کے وقت موجود ہو تو اس کی جو خلافت ہے وہ خلافت راشدہ خاصہ ہے۔ اب اس کے بعد جو خلافت ہے امام حسن لجپال سرکار کی، چونکہ امام حسن لجپال سرکار جو ہے وہ مہاجرین الاولین میں سے بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے آپ حدیبیہ میں بھی حاضر نہیں تھے، اور یوں ہی امام حسن لجپال سرکار جو ہے وہ سورہ نور کے نزول کے وقت بھی آپ حاضر نہیں تھے، اور بدر میں بھی امام حسن لجپال سرکار، بدر اور تبوک میں بھی امام حسن لجپال سرکار حاضر نہیں تھے۔ تو ان چیزوں کے، ان شرائط کے مفقود ہونے کی وجہ سے امام حسن لجپال سرکار کی خلافت راشدہ ضرور ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن خلافت راشدہ خاصہ نہیں ہے، بلکہ خلافت راشدہ عامہ ہے۔ اور یہ جو ترتیب، یہ جو عقیدہ ترتیب والا، یہ خلافت راشدہ خاصہ کے اندر ہے، یہ خلافت راشدہ عامہ کے اندر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ایک یوں سمجھیے کہ فراڈ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس مسئلے کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ کوشش جو ہے اس ہماری پوری وضاحت کے بعد کامیاب نہیں ہوگی۔ پاک پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔